Assalamu alaikum, dear students, welcome. Our today's discussion is actually in continuation with our previous discussion. Let me remind you of that in our last interaction, we tried to understand the meaning, definition, and significance of disarmament and arms control in relation with traditional concerns of state security. ڈسارمامنٹ ایک ڈیوائس ہے، ایک میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے آرمز ریس یعنی ہتھیاروں کی دوڑ کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دنیا کو ویپن فری کر کے ایک امن والی جگہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ان اہم ڈیولپمنٹس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے جو ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے سبھی سیکیورٹی ایکسپرٹس، نیشنز اور لیڈرز آف دا ورلڈ سہمت ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا ابھی تک ویپن فری نہیں ہو پائی ہے اور آرمز ریس جیسی بڑی سمسیا ابھی یوں کی توں موجود ہے۔ The world is in possession of overkill capacity of weapons. This is the present reality. لیکن پھر بھی کچھ ایسے اقدامات اور انیشیٹیوز ہیں جو اس ڈائریکشن میں دنیا کے ممالک نے لیے ہیں اور جن سے ورلڈ سیکیورٹی سچویشنز پہ، سیکیورٹی کلچر پہ اچھا خاصا اثر پڑا اور آرمز ریس کی انٹینسٹی بھی کم ہوئی۔ So today we will discuss only a few of those several steps and initiatives which have a good significance and prominence in the history of disarmament. لیکن یہاں پر میں یہ یاد دہانی کرنا چاہوں گا کہ ہم جو پیپر پڑھ رہے ہیں 12th کلاس کا پہلا حصہ، پولیٹیکل سائنس کا پہلا باغ، پہلا حصہ کہیے اسے یا پیپر اے کہیے، اس کا ٹائٹل ہے کنٹمپرری ورلڈ پولیٹکس، یعنی ہم اس ورلڈ کی پولیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں جو کنٹمپرری ورلڈ ہے، اور کنٹمپرری ورلڈ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے 1945 کے بعد، یعنی contemporary world was born after the end of Great War II, World War II in 1945۔ تو یہ بات میں نے اس لیے یہاں پہ کہی کہ ہم جو کچھ بھی ڈسکس کریں، جس بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا، انیشیٹو کا یا پولیٹیکل ہیپننگ کا، فینومینا کا، اوکورنس کا ذکر کریں، ہمارا مین فوکس رہے گا انہی اوکورنسز اور ڈیولپمنٹس کے اوپر جو 1945 کے بعد رونما ہوئی ہیں، اور ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے بھی جو اہم اور کنکریٹ فیصلے لیے گئے ہیں وہ بھی 1945 کے بعد ہی لیے گئے، کیونکہ 1945 میں جب ابھی عالمگیر جنگ اپنے پروگریس میں تھی تو وہی دنیا کا اور انسانیت کا سب سے بڑا ورسٹ ایکسپیرینس تھا آرمز کے ساتھ، کیونکہ اسی جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے تھے اور وہیں سے دنیا یہ ریئلائز کر پائی کہ آرمز کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، آرمز دنیا کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور آرمز کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ تو ڈس آرمامنٹ کی ضرورت اگرچہ 1945 کے بعد بہت ہی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی دنیا بھر میں، لیکن پھر بھی اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ لوگوں میں اس سے پہلے بھی یہ ریئلائزیشن تھی کہ دنیا کو ہتھیاروں کی آماجگاہ نہیں بننا چاہیے، یہ بات بہت پہلے بھی محسوس کی گئی تھی۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ، the first idea of international
control and reduction of military forces was mooted in 1648 in the Treaty of Westphalia, this very famous treaty, and some real efforts were made during the 19th century for securing some arms control. It was in 1816 that the Tsar of Russia, King of Russia, made the first systematic proposal for reduction of armaments. In 1817, the Rush-Bagot Agreement, by which the United States and Great Britain agreed to demilitarize Canadian-American frontier, was made, and this can legitimately be described as the first successful agreement in the direction of disarmament and arms control. تو یہاں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ڈس آرمامنٹ کی ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے. تو شروعات اس کی ہوئی تھی 1648 سے، اور اس کے بعد دو مشہور ہیگ کانفرنسز منعقد ہوئی. پہلی 1899 میں ہوئی اور دوسری 1907 میں ہوئی. وہ دو کانفرنسز بھی ڈس آرمامنٹ کی ہسٹری میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہیں. The first conference was held in 1899 on the initiative of the then Tsar of Russia, and it was attended by 28 states. The second one was held in 1907. دونوں کانفرنسز میں ویز اینڈ مینز ڈسکس ہوئے تھے اور ایک راہ نکالی گئی تھی، یعنی کون سا طریقہ کار اپنایا جائے گا ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے، یعنی آرمز کو، فورسز کو، اور آرمامنٹ میں جو کچھ بھی آتا ہے اسے ریڈیوس کرنے کے حوالے سے کون کون سے طریقے اور کون کون سے میتھڈس اپنائے جائیں گے. یہ ان دو کانفرنسز میں ایٹ لارج ڈسکس ہوا تھا. تو اس حوالے سے یہ شروعات تھی ڈس آرمامنٹ کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد 1914 میں پہلی عالمگیر جنگ شروع ہوئی جو 1919 تک رہی. اس پیریڈ میں ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ بڑے پیمانے پہ نارمز کا وائلیشن ہوا. ہاں، البتہ جنگ کے خاتمے کے بعد نیشنز کی طرف سے بھی اور لیگ آف نیشنز جو ایک ورلڈ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی جنگ کے خاتمے کے بعد، اس کے سپرویژن میں بھی کچھ اقدامات ہوئے ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے. کچھ کانفرنسز ہوئی، کچھ ٹریٹیز ہوئیں. تو اس کے بعد اب آئیے آپ 1945 میں، جب دوسری عالمگیر جنگ کا خاتمہ ہوا اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آ گئی. UN نے ڈی ویپنائزیشن کو اور ڈس آرمامنٹ کو اپنے لیے ایک اہم کنسرن اور کمٹمنٹ بنایا. بلکہ یہاں پر یہ کہنا بھی مناسب رہے گا کہ جب UNO بنایا گیا، اٹلانٹک چارٹر سائن ہوا 1941 میں، جو شروعات تھی UNO کی، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آل دا نیشنز آف دا ورلڈ فار ریئلسٹک ایز ویل ایز فار اسپریچول ریزنز مسٹ گیو اپ دا یوز آف فورس. نو فیوچر پیس could be maintained if land, sea, or air armaments continued to be employed by nations which threatened or might threaten aggression outside their frontiers. تو یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ 40s میں اب ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا تھا جس میں یہ بات زور دے کر کہی جا رہی تھی کہ دنیا کے لیے کوئی فیوچر پیس، کوئی امن پاسبل ہی نہیں ہے اگر
ان آرمز کا خاتمہ نہیں ہوا جن آرمز کا ایکسپیرینس ہوا تھا دوسرے عالمگیر جنگ میں، اور ابھی جنگ جاری ہی تھی، یہ میں 40s کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اٹلانٹک چارٹر کے بعد جب باضابطہ طور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن 1945 میں بنا، اینڈ UN Charter was framed and signed. At least 3 articles, Article 11, Article 25, and Article 47, stand devoted to the securing of disarmament. Article 11 enumerates the functions of General Assembly with regard to disarmament, and Article 25 and Article 47 defines the functions and powers of the most powerful organ of UN, that is Security Council, with regard to disarmament. Dear students, اس کے بعد جنرل اسمبلی نے اور سیکیورٹی کونسل نے مل کر پہلے 1946 میں AEC بنایا، ایٹمک انرجی کمیشن، اور اس کے بعد 1947 میں کمیشن آن کنونشنل آرمامنٹ CCA بنایا، اور پھر 1952 میں ان دونوں کو مرج کر کے ڈس آرمامنٹ کمیشن بنایا، اور ان تینوں کا مقصد یہی تھا کہ آرمز کا خاتمہ کیسے کیا جائے اور کون سے ویز اور مینز ڈیوائز کیے جائیں اور کون سی اسٹریٹجیز اپنائی جائیں جس سے ڈس آرمامنٹ صحیح معنوں میں انفورس ہو سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، UNO کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بھی کئی سارے اقدامات ہوئے ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے، اور ضمناً میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کروں کہ یہ پیریڈ اب کولڈ وار کا پیریڈ تھا۔ دو سپر پاورز USA اور USSR دو پاور بلاکس کو لیڈ کرتے ہوئے ایک سٹرینڈ ریلیشن شپ میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے پاس زیادہ آرمز بھی تھے، اور ڈس آرمامنٹ کے انیشیٹیوز میں بھی ان کا رول بھی رہا، اور ان کے رول کے بغیر ڈس آرمامنٹ کے انیشیٹیوز بے معنی تھے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ٹریٹیز اور بہت سارے انیشیٹیوز سامنے آئے، جیسے ایٹمز فار پیس پلان 1953 کا، سوویت پرپوزلز 1955، دا جنیوا سمٹ 1955 جسے اوپن سکائز پلان بھی کہتے ہیں، یا نیوکلیئر ٹیسٹ بین، یا 10 نیشنز ڈس آرمامنٹ کانفرنس 1960، 18 نیشنز ڈس آرمامنٹ کانفرنس 1962، پارشل ٹیسٹ بین ٹریٹی جسے ماسکو ٹیسٹ بین ٹریٹی بھی کہتے ہیں 1963، پریزیڈنٹ جانسنز 7 پوائنٹ پلان 1966، آؤٹر اسپیس ٹریٹی 1967، اور پھر NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی 1968۔ نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT is considered one of the significant steps in the direction of disarmament, especially nuclear disarmament. After about 3 years of deliberations, Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT was voted by the General Assembly in 1968. On 1st July 1968, NPT was signed simultaneously at London, Moscow, and Washington. This treaty came into force on 5th March 1970. The main features of the treaty are: 1.
It obliged all nuclear powers not to disseminate nuclear knowledge and transfer nuclear weapons to the non-nuclear states. Second, nuclear powers agreed to give all information and material to all such non-nuclear nations as shall sign NPT and thereby commit themselves to peaceful use of nuclear energy. Third, nuclear countries agreed to give protection to non-nuclear states in case the latter were subjected to nuclear attack, actual or threatened. Fourth, non-nuclear nations were to accept inspections and supervision of their nuclear establishments. This function was to be entrusted to International Atomic Energy Agency and was intended to prevent the transfer of nuclear technology from peaceful to military purposes. یہ فیچرز تھے این پی ٹی کے، یعنی کہ جو نیوکلیئر نیشنز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، انہیں کسی بھی صورت میں وہ نالج نیوکلیئر ویپن بنانے کی ٹیکنالوجی اور نہ اس کا میٹیریل ٹرانسفر کرنا ہوگا نان نیوکلیئر اسٹیٹس کو. ہاں اگر وہ کرتے ہیں وہ صرف انہی نان نیوکلیئر نیشنز کو نالج یعنی ٹیکنالوجی اور میٹیریل پرووائڈ کریں گے جو این پی ٹی کو سائن کریں گے اور جو یہ بات تسلیم کریں گے کہ وہ اس میٹیریل کو اور اس ٹیکنالوجی کو ملٹری پرپزز کے لیے استعمال نہیں کریں گے بلکہ پیسفل پرپزز کے لیے اسے استعمال کریں گے. اور یہ کہ این پی ٹی سگنیٹری کنٹریز کو اپنے نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کو اوپن رکھنا ہوگا انٹرنیشنل انسپیکشنز کے لیے جو کام سونپا گیا ہے ایٹمک انرجی ایجنسی کو. یہ بات بھی یہاں پر ضروری ہے کہ اگرچہ یو ایس ایس آر نے اور یو کے نے اسے سائن کیا، لیکن بہت سارے کنٹریز بہت ساری ایسی تھیں جنہوں نے انکار کیا تھا اس ٹریٹی پر سائن کرنے سے، جس میں فرانس بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، ارجنٹینا بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکرمنیٹری ہے، ہم اس پہ سائن نہیں کریں گے. بہرحال وہ ایک الگ وشے ہے. تو فی الحال یہ کہ یہ ٹریٹی ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑی بریک تھرو مانی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے کئی اور کانفرنسز اور ٹریٹیز بھی ہیں، نوٹیبلی سالٹ، سٹارٹ نیگوسیشنز، پیرس کانفرنس، سی ٹی بی ٹی وغیرہ، جن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے. لیکن ٹائم کنسٹرینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال اتنا ہی، اور ان کانفرنسز اور ٹریٹیز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک الگ کلپ اپلوڈ کریں گے. فی الحال شکریہ.